شروع کریں تو پتہ چلے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ریاض بنت مظفر حسن اور یہ شہناز فاطمہ بنت اولاد حسن. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صلوات محمد. التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریاض بانو بنت مظفر حسن مرحوم اور مرحومہ شہناز فاطمہ بنت اولاد حسین مرحوم کی ارواح کو ایصال فرمائیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كفوا أحد الله سبحانه صلوات مرد محمد وآل محمد. سب سے پہلے خدا کے مہمانوں کی خدمت میں حلول ماہ مبارک کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں محمد وآل محمد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پورے مہینے ہم تمام مومنین کو روزہ رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ کل بیان کیا کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے اور اس کی عظمت کا ایک رخ ہماری جہت سے جو منسوب ہے، ہماری طرف جس رخ کی نسبت ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں ہم بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. اس کریم پروردگار نے، اس رحیم پروردگار نے یہ دسترخوان ہمارے لیے بچھایا ہے، یہ فیض ہمارے لیے عام کیا ہے. اس مبارک مہینے میں وہ اپنی رحمت رحیمیہ کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمارا حساب و کتاب، ہمارا معاملہ اپنی رحمت رحیمیہ سے کرتا ہے. لہٰذا اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ایک بار اس منزل تک اب تک ہم لوگ شب
اول تک پہنچ چکے ہیں، اس کی توفیق تھی اور انشاءاللہ اس کی توفیق رہی اور اس کا کرم رہا تو یہ مہینہ بہرحال ہم اور آپ درک کریں گے۔ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں نے کل ہی یہ بیان کیا اور پورا خطبہ تفصیل کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پیش کیا۔ تشریح تو نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں اس خطبے کے مطالب کو پہنچانے کی کوشش کی، جس میں آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ اے بندگان خدا، اے لوگو، تمہاری جانب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے ایام سارے ایام سے افضل ہیں، اس کی راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات سارے لمحات سے افضل ہیں، اور جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کل بھی اسی فقرے پر زیادہ زور دیا تھا اور آج بھی اسی فقرے پر ہی زیادہ زور ہوگا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے پروردگار نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے، تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اور جب ہم اس کے مہمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر مہمانی، ہر دعوت چاہے چھوٹی ہو چاہے دعوت بڑی ہو، ہر دعوت کے اپنے اپنے آداب اور اپنی اپنی شرطیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی دعوت میں انسان کو جانا ہو، چاہے آپ گھریلو دعوت لے لیں، گھریلو پیمانے پہ دعوت لے لیں، چاہے مثلاً اور کسی خوشی کی پارٹی لے لیں، مثلاً شادی کا ولیمہ لے لیں، مثلاً حج کا ولیمہ لے لیں، یا نوکری مل گئی ہے انسان خوشی میں پارٹی دے رہا ہے، برتھ ڈے کی پارٹی، ہر پارٹی ہر دعوت میں جانے کے اپنے شرائط ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر دعوت میں انسان کا رویہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ انسان میزبان کو دیکھتا ہے کہ میزبان جو بلانے والا ہے، جو دعوت کرنے والا ہے، وہ دعوت کرنے والا کون ہے، اور جس نے دعوت کی ہے اس دعوت کا مقصد کیا ہے۔ دعوت میں جب ہم جا رہے ہیں تو جہاں پر جا رہے ہیں بلانے والا کون ہے، دعوت کا ہدف کیا ہے، دعوت کا مقصد کیا ہے، ہم پورے پروگرام کی نوعیت کو دیکھ کر اسی لحاظ سے آمادگی کر کے تیاری کر کے جاتے ہیں۔ وہ بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو لے جانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بلایا تو جاتا ہے ہمیں لیکن گٹھی پر لکھا رہتا ہے کرپیا اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے تشریف لائیے گا، موبائل آف کر کے آئیے گا۔ کیوں؟ اس لیے ایک ظاہر سی بات ہے جو دعوت ہے جہاں پہ ہمیں مدعو کیا گیا ہے، اب آپ دعوت کا نام خالی جو ہے وہ تصور نہ لے جائیں کہ جہاں پہ صرف اور صرف جوار چل رہا ہے، وہیں پہ نہیں۔ دعوت کبھی کبھی ایسی ہوتی، میٹنگ ہے، جلسہ ہے، کچھ انسان سے رائے مشورہ کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے رائے مشورہ بھی آپ دینے جائیں گے تو چائے پانی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ تو ہر جگہ نہ ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، نہ ہر جگہ ہم موبائل آن رکھتے ہیں، نہ ہر جگہ ہم لاپرواہی کے ساتھ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اپنے جو میزبان ہے ہمارا، اس میزبان کے اعتبار سے، اس میزبان کے لحاظ سے۔ لہذا جب ہم مہمان بن رہے ہیں اس مہینے میں پروردگار کے، وہ پروردگار، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک کہ جس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، جب وہ میزبان بن رہا ہے، اس کی ذات کو، اس کی عظمت کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے جو ہمیں تیاری کرنی چاہیے وہ ہماری تیاری ناکام رہتی ہے، ہم تیاری مکمل کر ہی نہیں پاتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں بہت پہلے سے تیار کرنے کی دعوت دے دیتا ہے، رجب میں تیاری کرو، شعبان میں تیاری کرو، پھر ہمارے مہمان بنو، جب حلول ماہ مبارک ہو، ماہ مبارک کا چاند نظر آئے تو تم مکمل طور پر آمادہ اور تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تیاری کر کے نہ آئے تو اس دسترخوان سے تم فیض حاصل نہیں کر سکتے جس دسترخوان کو ہم نے تمہارے لیے بچھایا ہے۔ تو یہاں پر جب اس مہینے کی اتنی عظمت ہے اور بلانے والا میزبان وہ پروردگار ہے، وہ عظیم ہستی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہے، تو انصاف سے بتائیے گا کہ واقعی میں ہم اور آپ سب کی سلسلے میں یہ گفتگو ہے، ہم اور آپ پروردگار کے اس دسترخوان سے مکمل لطف اندوز ہوتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا مکمل لطف اندوز نہیں ہوتے ہم لوگ اگر ایک ذرہ بھی یہاں سے لے کے نکلیں تو سمجھ لیں غنیمت ہے،
جبکہ خداوند کریم نے ہمیں بار بار یہ یاد دلایا کہ دیکھو ہماری دعوت آنے والی ہے، ہماری جو ہے دعوت کا مہینہ آنے والا ہے، ہماری میزبانی کا مہینہ آنے والا ہے، تمہیں تیار ہونا ہے۔ رجب میں اس نے مختلف متعدد اعمال رکھے تاکہ تیار ہو سکیں ہم اور آپ۔ ماہ شعبان میں اس نے تیار ہونے کا قانون اور قاعدہ بتایا، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم تیاری نہیں کرتے ہیں، اور اگر بہت ہم ایماندار ہوئے اور بہت اللہ کو ماننے والے بنے تو چاند نظر آنے کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دیا بغیر تیاری کے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر انسان بغیر تیاری کے جائے گا، مثلا اچانک سے اسے یاد آیا کہ ہماری فلاں جگہ دعوت تھی، تو جلدی جلدی تیار ہو کے وہاں جب دعوت میں پہنچے گا تو اسے وہ دعوت کا مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ بڑی ہڑبڑاہٹ میں تیار ہوا ہے، بڑی بے چینی میں تیار ہوا ہے، ہلتے ہانپتے کانپتے وہاں پر پہنچا ہے تو وہ لطف نہیں آ سکتا۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ جب ہم اچانک سے مہمان بنتے ہیں پروردگار کے، ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی پہلے سے، لہذا ہم پروردگار عالم کی ان نعمتوں سے فیض حاصل ہی نہیں کر پاتے جن نعمتوں کو پروردگار عالم نے اس مہینے میں ہمارے لیے عام کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے گا، دیر ہو گئی ہے، بس اب آپ کے پاس رات بھر کا ٹائم بچا ہوا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے مجھے کل لینی چاہیے تھی کہ موقع نہیں ملا، اگرچہ میں نے آپ کے شہری میں دوسری جگہ پر یہ بات رکھا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے پہلے سے، یہ نہیں کہ بس آ رہا ہے جب چاند دکھے گا تو ہم روزہ رکھنے لگیں گے، یہی ہے ماہ مبارک کی مہمانی، یہی ہے ماہ مبارک کی دعوت نہیں۔ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سال ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے، اور ماہ مبارک میں جو پلاننگ میں ہماری منصوبہ بندی میں اولویت یہ ہو کہ اس سال ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ معرف اہل بیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اہل بیت کے معارف، دین کے معارف زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، معرف دین کو، معرف اہل بیت سے زیادہ ہم قریب ہونے کی کوشش کریں گے اس مہینے میں۔ لہذا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں مجلسیں ہوں، چاہے وہ افطار کے بعد کی مجلسیں ہوں، مجلسوں میں شرکت کریں، جہاں پہ درس اور بحث کا سلسلہ ہو، جہاں پر وعظ اور نصیحت کا سلسلہ ہو، وہاں پر شرکت کریں۔ آپ اس طریقے سے کہ جہاں پہ وعظ اور نصیحت، اچھا دیکھیں یہ ماہ مبارک رمضان میں ہر مسجد جہاں پہ نماز نہیں ہوتی وہاں بھی مولوی جاتے ہیں اور مومنین شوق کرتے ہیں، البتہ یہاں پر گلہ ہم مولویوں کی جانب سے یہ ہے کہ مومنین صرف شوق کرتے ہیں کہ کچھ بیان ہونا چاہیے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا بیان ہونا چاہیے، کچھ بیان ہونا چاہیے، ہاں کچھ ہو، بس یہ کہ مولوی کی ڈیوٹی ہے، وہ نماز پڑھانے آیا ہے، وہ کچھ بیان کرے، اور کیا بیان کرے، بس وہ اپنی مرضی سے بیان کرے، انہیں مطلب نہیں ہوتا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بیان کرنے لگتے ہیں تو اس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب تو ہماری سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، جب کہے کہ توجہ دیجئے یا بعد میں سمجھانے کی کوشش کرے، یہ سب ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہیں معلوم، ہمیں تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ نوکری کرنا ان کو سمجھ میں آ گیا، سماج سے واسطہ اور لگاؤ رکھنا ان کو سمجھ میں آ گیا، رشتہ داری کرنا ان کو سمجھ میں آ گیا، شادی کرنا ان کو سمجھ میں آ گیا، جب دین کی بات آئی تو دین کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس عمر تک، زندگی کے اس مرحلے تک کامیابی کے ساتھ یہ جو پہنچا ہے ایسے ہی پہنچ گیا بغیر کچھ سمجھے ہوئے۔ ایک حیوانی زندگی تو نہیں تھی نا، جانوروں کی زندگی نہیں تھی کہ ان کے یہاں ایک نظام بنا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی سسٹم تھا، کچھ سمجھ میں آتا تھا، جب کچھ سمجھ میں آتا تھا تو دین بھی سمجھنے کی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا نصیحت کر رہا ہے، یہ بیٹھے ہیں چوک میں، مال میں، کھجور کی دکان پہ، سوئی کی دکان پہ، درزی کے ہاں، ٹیلر کے ہاں بیٹھے ہوئے، ایک یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ اچھا ایک جو ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سب جانتے ہیں، یہ مولانا جو بتا رہے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم کیا کریں گے سن کے، لہذا یا تو موبائل ان کے سامنے ہوتا ہے، لوگوں سے رابطے میں بالکل ایک لمحے کے لیے اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، لوگوں سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یا پھر اڑوس پڑوس والے سے، اگل بغل والے سے
اگر ہم اس ماہ مبارک میں، یاد رکھیے یہ جملہ فراموش نہ کیجیے گا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا محرم گزارے تو اچھا رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے محرم کا رزق ہمیں اسی ماہ مبارک سے حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا محرم کامیاب رہے تو ایک کامیاب ماہ مبارک گزارنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لہذا جس طریقے سے چھوٹی بڑی ہر دعوت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دعوت کے اپنے شرطیں ہوتی ہیں، وہاں کے میزبان کے اعتبار سے ہماری آمادگی ہوتی ہے، تو یہاں بھی اس دعوت کے تقاضے ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس دعوت میں جانے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں تو ہمیں اپنے دل کو بالکل خالی کرنا پڑے گا ہر طرح کے خرافات سے۔ صفائے قلب بہت لازم ہے اس مہینے میں مہمان بننے کے لیے۔ پروردگار کی بارگاہ میں اگر ہم مہمان بننا چاہتے ہیں اس مہینے میں، اگر ہم مہمان بن رہے ہیں تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو خالص کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ جب دل کو صاف کر لیں گے، ذہن ہمارا فارغ ہونا چاہیے، ذہن ہمارا مشغول نہیں ہونا چاہیے، ذہن ہمارا مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ 11 مہینے تو ہمارا ذہن ادھر ادھر مصروف رہتا ہے، 11 مہینے ہمارا ذہن مصروف رہتا ہے، یہ نیوز سننا ہے، یہ والی خبر جو ہے بہت اہم ہوتی ہے، یہ صحیح بولتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، وہ غلط بولتا ہے، یہ والا سیریل بڑا اچھا ہے، سماجیات اس میں بیان کیا جاتا ہے، یہ پروگرام ویسا، وہ پروگرام ویسا۔ اگر ہم 11 مہینے یہ سب کرتے ہیں تو ایک مہینے اپنے ذہن کو فارغ کر کے، اپنے ذہن کو خالی کر کے پروردگار کے مخصوص کر لیں کہ یہ مہینہ چونکہ اس نے مہمان بنایا ہے، اب ہمیں کوئی کام نہیں ہے، جو بھی کام کریں گے صرف اس لیے کریں گے کہ اس سے قریب ہوتے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دوسرا دل کے طاہر ہونے کا مسئلہ ہے، ایک فارغ ہونے کا، خالی ہونے کا مسئلہ ہے، ہمارے ذہن مصروف نہ رہے، مشغول نہ رہے ادھر ادھر کے کاموں میں۔ لہذا ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے توجہ دیں کہ اس مہینے میں ہمیں پروردگار سے قریب ہونے کے راستے کون کون سے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو پاک کریں، اپنے وجود کو صاف و شفاف کریں، اس لیے کہ میلا کچیلا بن کر کسی دعوت میں نہیں جایا جاتا ہے۔ نہا دھو کر، عطر لگا کے، بہترین سینٹ لگا کے، بہترین پرفیوم لگا کے دعوتوں میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب یہاں ہم پروردگار کے مہمان ہو رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے پہلے سے گندے سندے تھے ویسے ہی چلے آئے نہیں، یہاں پہ بھی دستور یہ ہے نہاؤ دھو، صاف ستھرے بنو، دل کو پاک و پاکیزہ کرو۔ اور اسی لیے ماہ شعبان میں استغفار کی تاکید تھی، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، تاکہ جب ہم پروردگار کے مہمان بنے تو ہمارے جسم سے بدبو نہ آتی ہو، ہمارا جسم، ہمارا قلب، ہمارا دل و دماغ گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، آلودگیوں سے پاک ہو چکا ہو۔ تب جب ہم پروردگار کے مہمان بنیں گے تو اس مہمانی سے ہم باقاعدہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی شہوت کو اس مہینے میں کنٹرول کریں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا انتظام اس رحیم پروردگار نے خود کیا ہے۔ اپنی شہوت، اگر ہم اپنی شہوات پر کنٹرول نہ کر سکے، اپنی شہوات پر قابو نہ پا سکے، تو پھر اس صورت میں ہم اس دعوت سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے، اس دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ دعوت ختم بھی ہو جائے گی، دسترخوان سمیٹ دیا جائے گا اور ہم بالکل اس سے لطف اندوز نہ ہو پائیں گے، ہمیں کچھ نہ ملے گا اس دسترخوان سے اگر ہم نے اپنی شہوتوں کو قابو میں نہ کیا ہو۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اگر بس ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ پروردگار عالم نے جو انتظام کیا ہے، جناب موسیٰ کی منزل سے پہنچنے میں صرف 10 روز کا فاصلہ ہے، جناب موسیٰ کی منزل تک پہنچنے میں صرف 10 روز کا فاصلہ ہے۔ 30 دن ہمارے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے، 40 دن جناب موسیٰ کے لیے تھا۔
اب اس نے یہ کہا کہ دیکھو پروردگار عالم یہ ہمیں آزمانا چاہتا تھا، ہم نے تمہیں 30 دن تک ہم نے تمہاری دستگیری کی، ہم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا، اب 10 دن کے لیے تمہیں چھوڑ رہے ہیں، دیکھیں تم کیا کر لیتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ماہ رمضان مبارک حاصل کرنے کے لیے بلند تر صلوات۔ اس کی معنویات پہ اگر ہم اور آپ توجہ دیں تو واقعی میں یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اگر ہم پورا مہینہ تفکر میں گزاریں، غور و فکر میں گزاریں صرف اس بات کے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مہمان بنایا ہے تو بھی کم ہے۔ تو پروردگار عالم نے انتظام کیا کہ ہماری لذتوں پر وہ قابو کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو دعوت دی ہے، اس پروردگار نے جو ہمیں مدعو کیا ہے، جو ہمیں مہمان بنایا ہے، اس کی دعوت میں مد نظر ہمارا جسم نہیں ہے۔ اس کی دعوت کا مخاطب کارڈ پہ ہمارے جسم کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، اس کی دعوت کا مخاطب ہماری وہ حقیقت ہے کہ جسے انسانیت کہتے ہیں۔ اس نے نہ مرد کو دعوت دی ہے نہ عورت کو دعوت دی ہے، اس نے نہ بچوں کو دعوت دی ہے نہ بڑوں کو دعوت دی ہے، اس نے نہ شیعہ کو دعوت دی ہے نہ سنی کو دعوت دی ہے، اس نے انسانوں کو دعوت دی ہے، اور اس کا مخاطب جسم نہیں ہے کہ ہم ساری توجہ ماہ مبارک میں جسم پر لگا دیں۔ اس کی دعوت کا مخاطب جو ہے وہ ہماری روح ہے، اور اس نے ہماری روح کو قوی کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اس نے خود انتظام کیا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ جو ہمارا موضوع گفتگو سلسلہ وار چل رہا ہے آسمانی خاندان، اس میں آپ باقاعدہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری اصلیت نہیں ہے، ہماری اصلیت ہماری انسانیت ہے، ہماری روح ہماری اصلیت ہے، ہمارا رشتہ جو ہے اصلی جو ہے وہ رشتہ ہے، وہی ہماری حقیقت ہے۔ ورنہ ہمارا جسم یہ ہمارا حیوانی جسم بھی ہے، ہمارا جسم نباتیت سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہمارا جسم جمادیات سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہمارا جسم عقلیات سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے کسی بخش کو، کسی حصے کو دعوت کا مخاطب قرار نہیں دیا۔ اس نے اگر دعوت کا مخاطب قرار دیا ہے تو صرف ہماری حقیقت کو قرار دیا ہے، اس نے دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور جب ہماری حقیقت کو اس نے مخاطب بنایا تو ہماری حقیقت کو مخاطب کرتے ہوئے ہماری حقیقت کو پروان چڑھانے کے لیے، چونکہ وہ دعوت دے رہا ہے اس لیے تاکہ ہماری جو حقیقت ہے وہ نکھر کر سامنے آئے، ہماری جو اصلیت ہے، جو ہماری سچائی ہے وہ نکھر کر سامنے آئے۔ لہذا اس نے جب دعوت دیا ہمیں تو اس نے ہمیں بلند کرنے کا خود انتظام کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس نے ہمیں بلند کرنے کا، ہمیں اس نے کمال تک لے جانے کا خود انتظام کیا۔ میں نے کہا اس نے دعوت کا مخاطب کسے قرار دیا؟ ہماری حقیقت کو، ہماری اصلیت کو۔ لہذا اس نے کچھ پابندیاں لگائیں ہمارے اوپر، لیکن یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ کس کے اوپر ہے؟ ہماری حیوانی زندگی کے اوپر، ہماری حیوانی حصے کے اوپر ہے۔ اگر یہ پابندی لگانا ضروری تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو گوشت گلانا ہو تو پتیلی میں چڑھائیں گے یا کوکر میں؟ گلانے کہاں چلے گا؟ اسے کوکر میں چڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ ٹائم بھی بچ جائے گا، جلدی گل جائے گا، گیس بھی بچ جائے گی، دو فائدہ ہے۔ کوکر میں جب گوشت گلایا جاتا ہے تو اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے، کوکر کے میں پکانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ گوشت اگر آپ ایک بھگونے میں رکھ کے چڑھا دیں تو گوشت گلنے میں کتنا ٹائم لے گا؟ جو باورچیوں کو بتایا ہوا نسخہ وہ کہتے ہیں کم سے کم 2.5 گھنٹے میں گوشت گلے گا۔ وہ 2.5 گھنٹہ گیس برباد ہوتی رہے گی۔ اور اگر کوکر میں چڑھا دیا، کوکر میں کیوں جلدی گوشت گل جاتا ہے، کیوں جلدی تیار ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو اس میں ایئر ہے وہ ایئر باہر آ ہی نہیں رہی ہے، وہ اس پہ وہ اپنا دباؤ بنا رہی ہے، وہ ہوا جو اس کے اندر ایئر ہے وہ دباؤ بنا کے اس گوشت کو گلانے میں مدد ثابت کر رہی ہے۔ نیچے سے آگ ہے، اندر سے وہ گیس ہے جو اس کو اتنا ہیٹ کر رہی ہے کہ جلدی سے گل جا رہا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے انسانوں نے اپنایا ہے کہ کام جلدی ہو جائے، گوشت جلدی گل جائے، یہ فارمولہ اپنایا ہے۔ اب زندگی کے دوسرے حصوں میں آ جائیں، زندگی کے دوسرے حصوں میں مثلاً
کوئی انسان جو ہے وہ کشتی کا شوقین ہے، اسے کشتی کے مقابلے میں شرکت کرنا ہے، اور کشتی کے مقابلے میں اسے اگر اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف یہ ہے کہ ہمیں میڈل لانا ہے، تو کیا وہ ایک نارمل جیسے اب تک جی رہا تھا ویسے ہی جیے گا؟ یا اس کے روٹین میں فرق آئے گا، اس کے کام میں فرق آئے گا، اس کی محنت میں فرق آئے گا، وہ اپنا روٹین تبدیل کر دے گا، عام دنوں کی طرح وہ زندگی نہیں گزارے گا، اس کے کھانے پینے کا بھی انداز بدل جائے گا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی بدل جائیں گی، ورزش پہ زیادہ ٹائم دے گا، تمرین پہ زیادہ وقت دے گا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے اوپر اتنا بوجھ دے گا، اتنا بوجھ دے گا، کس لیے؟ تاکہ یہ بوجھ، وقتی جو بوجھ ہے، وقتی جو سنگینی ہے، یہ وقتی سنگینی اس کے لیے میدان فراہم کر سکے کہ یہ میڈل لا سکے۔ یا مثلا کسی بچے کو کسی انٹرویو میں پاس ہونا ہے، کسی لڑکے کو کسی انٹرویو میں پاس ہونا ہے، انٹرویو کی تیاری کر رہا ہے، کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہے، جو کمپٹیشن کی تیاری کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر دباؤ بناتا ہے، وہ اپنے اوپر ایک دباؤ بناتا ہے۔ کس طریقے سے دباؤ بناتا ہے؟ وہ اب اپنے روٹین جو اس کا چل رہا تھا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ عام طور پر اس کا روٹین یہ تھا کہ اگر کسی دوست کی معمولی سی برتھ ڈے بھی ہوتی تھی تو وہاں پہنچ جاتا تھا، کسی دور کے رشتہ دار کی شادی ہوتی تھی تو وہاں بھی ان کا جانا ضروری ہو جایا کرتا تھا، کسی عزیز، دور کے عزیز کے رشتہ دار کی چھماہی ہوتی تھی تو اس میں بھی ان کی شرکت لازمی ہوتی تھی۔ لیکن جب کمپٹیشن کی تیاری کرتا ہے تو اس وقت نہ چھماہی ضروری ہوتا ہے شرکت کرنا، نہ شادیوں میں شرکت کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کسی پارٹی میں شرکت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اپنے مزاج کو دبا کر رکھتا ہے، کس لیے کہ ہدف یہ ہے کہ ہم اس کمپٹیشن میں پاس ہو سکیں، اس میں کامیاب ہو سکیں۔ پروردگار عالم نے 11 مہینے ہمارے اوپر وہ دباؤ نہیں بنایا، وہ دباؤ نہیں بنایا جو دباؤ اس نے اس 1 مہینے میں بنایا ہے، اور وہ بھی اس نے اپنے فائدے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ کہا دیکھو 1 مہینہ تمہیں اپنے بدن پر زور دینا پڑے گا، تمہیں بھوکا بھی رہنا ہے، تمہیں پیاسا بھی رہنا ہے، تمہیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، تمہیں حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے، تاکہ تمہارا جو حصہ، جو تمہاری حقیقت کا حصہ معطل ہو چکا ہے، جس کی طرف تم نے توجہ نہیں دی ہے، وہ حصہ تھوڑا سا آگے بڑھ سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، پیٹ اگر بھرا رہے تو نہ مجلس اچھی لگے گی نہ محفل۔ اسی لیے لوگ چالاک ہیں، مجلس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، پہلے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ مجلس کے بعد اسی لیے لوگوں کو کھانے کا جو رواج بنا ہوا ہے، کھانا کھلانے کا، مجلس سے کیسے صاحب تبرک بھی پہلے نہیں دیتے، یہ بھی بتا دیں، اسی لیے کہ لوگ تبرک لے لے کے بھاگ جائیں گے۔ ان کا پیٹ بھر گیا، اب جب پیٹ بھر گیا تو پھر کچھ نہیں اچھا لگے گا، نہ باز اچھی لگے گی، نہ نصیحت اچھی لگے گی، نہ انہیں کوئی مجلس اچھی لگے گی، نہ کوئی ذکر اچھا لگے گا۔ لہذا اس نے کہا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اپنے شکم کو خالی رکھو، جو تمہاری حیوانی حصے کے تقاضے تھے اس سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری روحانی حصے کے تقاضے خود بخود پورے ہونے لگیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اسی لیے اس نے ہمیں دن بھر، یہ سمجھ لیں یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے تقریباً ابھی آج کے زمانے سے جوڑ لیں تو 13 ساڑھے 13 گھنٹہ پروردگار عالم ہر لمحہ ہماری انگلی پکڑے ہوئے ہے، ہمارا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، ہماری دستگیری کیے ہوئے ہے کہ میرے بندے تو اسی رشتے کی طرف پلٹ آ جس رشتے پہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اب 13 گھنٹے کے بعد اچانک سے اس کا ہم ہاتھ چھوڑا کر اب اس دسترخوان پہ بیٹھے تو بے تحاشا ہو کر ٹوٹ پڑے۔ یہ واقعی میں انصاف ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ ماہ مبارک سے پہلے منصوبہ بندی ضروری ہے، تو منصوبہ بندی میں ایک منصوبہ بندی یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم افطار کرنے بیٹھیں گے تو اتنا نہ، اب وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جہاں سے پروردگار عالم جس چیز سے دن بھر ہمیں دور رکھا تھا، اب اتنا نہ اوور ہم ہو جائے کہ پھر مجلس میں 10 منٹ اور آدھا گھنٹہ مجلس میں بیٹھ بھی نہ پائے۔
لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اس مہینے کے فیوزات سے بہرہ مند ہو، اس مہینے کی معنویات سے فائدہ اٹھائیں، اس مہینے کی نعمتوں سے ہم قریب ہوں، تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جو بھی ٹائم ہمارے پاس ہے اس ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں کہ جو کام ہمیں پروردگار سے قریب کر سکے، درس، مجلس، واعظ و نصیحت۔ اور اگر رات میں ہے تو رات میں ایسا نہ ہو کہ میں تو یہ اگرچہ روزہ رکھنے کے بعد اتنا جو ہے ہمت نہیں ہوتی مجلس پڑھنے کی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ مومنین کم سے کم اسی کے صدقے میں، انہی مجلسوں کے صدقے میں بیٹھے اور دن بھر جو اپنے جسم پر زور دے کر دباؤ بنا کر جو اپنے کو تیار کیا ہے، اپنے ذہن کو آمادہ کیا ہے، اس سے قریب ہوں، ان معارف کو حاصل کریں۔ ورنہ اگر دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد یہاں تک ہم نے بھر لیا تو یہاں تک بھرنے کے بعد پھر بیٹھنے کا حوصلہ نہیں رہے گا۔ اگر ہم 35 منٹ بھی مجلس پڑھیں گے تو آپ ہی میں سے جائیں گے، کہیں گے روزہ تھے بڑا تھکا دیتے ہیں مولانا صاحب۔ یہ تھکا دینا نہیں ہوا، اگر آپ تیاری کر کے آئے ہوتے تو تیاری کر کے آنے کے بعد اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ پروردگار عالم نے یہ دسترخوان جو بھرا ہوا ہے دن بھر ہمیں اس سے اسی لیے روکے رکھا تھا کہ تاکہ ہمارا مانوی حصہ، ہماری روحانی حصہ یہ ہمارا ترقی کر سکے، ہم بلند ہو سکیں، ہم کمال کی طرف آگے بڑھ سکیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بس اتنا ہی اس دسترخوان سے فیض لیں کہ جتنا بس ہماری جسم کے لیے کافی ہو۔ اس لیے کہ اگر اور ہو گیا تو پھر ڈکار بھی آنا شروع ہو جائے گی، بیٹھا بھی نہ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں وہ شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں معنویت سے دور کرتی ہیں۔ لہذا اس کریم پروردگار عالم نے مکمل انتظام کیا ہے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے، ہمیں بلند کرنے کے لیے، ہمیں اس رشتے سے جوڑنے کے لیے کہ جس رشتے پر اس نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہمیں اس اصلیت تک پلٹانے کے لیے جس اصلیت پر اس نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ لہذا اگر ہمیں وہ حقائق جو پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھے ہیں ان حقائق سے قریب ہونا ہو تو دو ہی راستے ہیں اس کے، بس یہ جلدی یہ بات کر کے بس 10 منٹ کے اندر مجلس ختم کرنا ہے۔ جو حقائق پروردگار عالم نے رکھے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے، جن کے بغیر انسان کی نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے، جن سے دور رہ کر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا، ان حقائق سے قریب ہونے کا دو ہی راستہ ہے۔ یا تو ہم اتنے بلند ہو جائیں کہ ان حقائق کو درک کر سکیں۔ وہ حقائق کیا ہے؟ وہ حقائق ہے قرآن، وہ حقائق ہے اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں کہ جو واقعی میں اگر اپنی حقیقت میں رہ جاتے، کتاب الہی بھی اگر اپنی حقیقت کی شکل میں رہ جاتی، اہل بیت بھی اپنی حقیقت میں رہ جاتے، تو ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہماری دسترسی کتاب الہی تک ہو سکے اور اہل بیت تک ہو سکے۔ تو حقیقت تک پہنچنے کا دو ہی راستہ تھا، یا تو ہم اتنے بلند ہو جائیں کہ ہم حقیقت کو درک کر سکیں، یا تو پھر وہ جو حقائق ہیں وہ نازل ہوں۔ ان حقائق کا نازل ہونا ضروری ہے، بغیر ان کے نہ، اس لیے کہ ہم اوپر جا نہیں سکتے، ہم اس قدر بلند ہی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اس قدر بالا جا ہی نہیں سکتے ہیں، اتنا اوپر جا ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہم قرآن کی حقیقت کو سمجھ سکیں، ہم اتنا بلند ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ لہذا پروردگار عالم کا لطف اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا تاکہ ہماری رسائی قرآن تک آسان ہو سکے۔ اس لیے کہ حقیقت میں رکھا ہوتا تو حقیقت تو وہ ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو پیغمبر پر جو کیفیت طاری ہوتی معلوم ہوتا ہے پیغمبر بے ہوش ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت قرآن ہے، حقیقت قرآن تک ہم جیسے انسانوں کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ہم تلاوت کر لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں اور اہل بیت کی مدد سے اس کی تفسیر کچھ سمجھ لیتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں، یہ اس لیے ہے، یہ پروردگار عالم نے کام ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ اس نے قرآن کو اپنی حقیقت میں محفوظ نہیں رکھا ہے، اس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن نازل کیا، جب نازل کیا ہے نا قرآن ہمارے وسعت فکر کے اعتبار سے نیچے آیا ہے۔
اگر یہ قرآن نازل نہ ہوا ہوتا تو ہماری فکر میں نہ اتنی وسعت تھی، نہ ہمارے دائرے پرواز میں اتنی بلندی تھی کہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا۔ تو اس مہینے میں اس نے یہ انتظام کیا کہ قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا تاکہ ہماری رسائی قرآن تک ہو جائے، اور نازل ہی نہیں کیا، آسان اتنا بنا دیا، ہماری دسترسی اتنی آسان ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھو دوسرے مہینوں میں اگر تم پورا قرآن ختم کرو گے تب پورے قرآن کا ثواب دیں گے، لیکن اس مہینے میں تو ہم تمہاری رسائی اتنا آسان کر دے رہے ہیں کہ اگر ایک آیت پڑھ لو گے تو تمہیں پورے قرآن کا ثواب دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو اس نے اس مہینے میں ہمارے لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ ہم اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ خوب یہاں پہ بات آ گئی تو اب آپ کی خدمت میں یہ اعلان بھی کرتا چلوں انشاءاللہ کل سے نماز صبح کے بعد جو تعقیبات ہوتی ہیں ان تعقیبات کے بعد انشاءاللہ اس عبادت خانے میں سالہ گزشتہ کی طرح روزانہ ایک پارے کی تلاوت کی جائے گی، اور بعض مومنین پہلے ہی سال سے شرکت کر رہے ہیں، جو نہیں شرکت کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں۔ کم سے کم اسی بہانے روزانہ ایک جز اور ایک حصے کی ایک پارہ کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں مزید اس میں ہم نے جو ایک نیا پہلو اپنایا ہے وہ یہ کہ ہر روز ایک پارے کا کوئی ایک پیغام، یہ سال گزشتہ تقریباً نصف رمضان کے بعد سے شروع ہوا تھا کہ ہر روز ایک پارے کا جو پیغام ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں 4 منٹ کی مدت میں بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ صرف ایسا نہ ہو کہ خالی تلاوت کر کے چلے جائیں، تھوڑا سا قرآن فہمی کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو گویا اس نے اس مہینے میں ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ اس مہینے میں اس نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دوسری حقیقت کی جس حقیقت تک ہماری رسائی ضروری تھی کہ جس کے تک پہنچے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، وہ حقیقت اہل بیت ہیں، وہ حقیقت عطرت نبی ہیں کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر اہل بیت تک رسائی پروردگار عالم نے ہمارے لیے آسان نہ کی ہوتی، اگر اہل بیت تک رسائی ہمارے لیے پروردگار عالم نے آسان نہ کی ہوتی، جو حقیقت ہے ان کی اس حقیقت تک تو فرشتے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے فرشتوں نے جب ان کے انوار کو محدقین بعرشہی عرش پر دیکھا تھا، عرش پر نظر پڑی تھی ان کے انوار پر فرشتوں کی، تو ان کے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، ان کی بھی بدھی کام نہیں کر رہی تھی کہ آخر یہ ہے کیا، یہ ہے کون۔ لہذا میں نے کہا کہ اگر وہ نازل نہ ہوئے ہوتے، ان کو پروردگار عالم نے آسان نہ بنایا ہوتا ہمارے لیے، یہ کہہ لیا جائے کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا تھا جو زمین پر اتر آیا۔ اگر یہ پروردگار عالم نے احسان نہ کیا ہوتا، اگر یہ ان کا احسان نہ ہوتا، ان کا کرم نہ ہوتا، تو ہم نہ کتاب کو سمجھ سکتے تھے، نہ اہل بیت سے قریب ہو سکتے تھے۔ تو اس نے اسی مہینے میں قرآن تک رسائی بھی ہمارے لیے آسان کی، اہل بیت تک رسائی بھی ہمارے لیے آسان کی۔ اب یہی خطبہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو بیان کیا تھا، کہ جس کا میں نے کل پورا ترجمے کے ساتھ پیش کیا، اس میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں جنت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کوشش کرو جنت کا دروازہ بند نہ ہونے پائے، جہنم کا دروازہ بند رکھا ہے، کوشش کرو کہ وہ دروازہ کھلنے نہ پائے۔ تو اس نے اس مہینے میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ایک احسان یہ ہے کہ اپنی کتاب تک رسائی آسان کر دی، ورنہ حقیقت قرآن کجا ہم کجا، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم حقیقت قرآن تک پہنچ سکتے۔ اس نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے نازل کیا تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، ہم استفادہ کر سکیں، ہم فیض حاصل کر سکیں۔ لہذا یہ مہینہ وہ ہے کہ جسے بہار قرآن کہا جاتا ہے۔
جتنی توجہ دے ہم قرآن پر کم ہے. نہیں یہ کہ دوپہر میں جلسہ ہو تو وہاں بھاگ جائیں, صبح جلسہ ہو تو نیند آنے لگے. پر یہ ایک ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اہل بیت تک رسائی بھی اس مہینے میں آسان کی. اس خطبے کو جو میں نے کل منظر پیش کیا ہے وہ آخر میں مولا کائنات نے سوال کیا, اور سوال کے جواب میں پیغمبر نے یہ کہا کہ اے علی, جو تمہارا منکر ہے وہ ہماری نبوت کا منکر ہے. ابھی میں وہاں نہیں پہنچوں گا, وہاں جانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اس لیے آج نہیں جاؤں گا وہاں تک. لیکن یہاں پر جو جملہ پیغمبر نے یہ کہا کہ دیکھو اس مہینے میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کو بند نہ ہونے دو, جہنم کا دروازہ بند ہے اسے کھلنے نہیں دو. ہم اور آپ جب جنت کا نام آتا ہے تو سوچتے ہیں جنت وہی ہے جب مر کے ہمارا حساب و کتاب ہوگا, پاس ہو جائیں گے, سرٹیفکیٹ مل جائے گا, تب وہاں جائیں گے, حور و قصور ہوں گے, میوے ہوں گے, سیب سنترا انگور, یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہمارے ذہن میں جنت کا نام آتے ہی پہلا تصور صرف اور صرف اسی جنت کا ہوتا ہے جہاں یہ نعمتیں ہوں گی جن کو مادی نعمت کہتے ہیں, جہاں وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو دنیا میں نعمتیں تھی انہی کی اعلیٰ کوالٹی جنت میں ہوگی. ہم وہی تصور کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ذہن جو ہے وہ جو دوسری جنت ہے اس جنت تک پہنچتا ہی نہیں. ایک جنت جو محسوس جنت ہے ہمارا ذہن بس اسی تک پہنچتا ہے. لیکن جو مانوی جنت ہے, جو روحانی جنت ہے, جو واقعی جنت ہے, جو جنت کی حقیقت ہے, ہم جنت کے سیب سنتروں میں پھنسے رہ جاتے ہیں جس طرح افطار کے دسترخوان میں اٹکے رہ جاتے ہیں. ہاں, مانویت کی طرف جاتے ہی نہیں. اسی طرح ہم یہاں جنت کا جب نام آتا ہے تو جنت کے نام آتے ہی ہم بس وہیں پر پھنس جاتے ہیں. انگور, سیب, سنترا, موسمی, یہ جوس وہ جوس, یہ شہد وہ شہد, یہ لبنیات وہ لبنیات, بس ہم یہیں پر پھنسے رہ جاتے ہیں. جبکہ اس جنت سے بالا تر جنت وہ روحانی جنت ہے کہ جس کے درجات بھی اسی روحانی جنت کے درجات سے طے ہوتے ہیں. ہاں, یہ یاد رکھیے گا, جنت میں جانے کے شوقین ہے وہاں بھی گریٹ ہے, باقاعدہ گریٹ ہے. قرآن کے درجات کے اعتبار سے بھی گریٹ ہے, طبقات ہے. قرآن سے جو جتنا قریب ہوگا اسے ویسا درجہ دیا جائے گا. اگر کوئی خالی تلاوت کرتا رہے اور وہاں چاہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ پائے تو یہ خواب اور خیال ہوگا. اسی لیے ہمارے اور آپ کے اوپر اہل بیت نے ایک احسان اور کیا ہے. جب ہم برزخ میں ہوں گے تو برزخ میں ہمیں اہل بیت قرآن کی تعلیم دیں گے. قرآن اگر ہم نے تلاوت کرنا سیکھا تھا تو ہمیں اس سے آگے اس کے سمجھنے کی تعلیم دیں گے, اس کی تفہیم کی تعلیم دیں گے. اور اگر پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو وہاں پر ہمیں قرآن پڑھایا جائے گا. بس یہاں پر میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو عزیزو, اپنے سے یہاں ٹیچروں سے مار کھا کے قرآن پڑھ لو یہ غنیمت ہے. فرشتوں سے مار کھا کے قرآن پڑھنا آسان نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. اور دوسرا درجہ جو جنت کا دوسرا درجہ ہے جو مانوی جنت ہے, وہ مانوی جنت روایات میں, میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بصائر الدرجات ایک کتاب ہے. بصائر الدرجات میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے آیات قرآن کی روشنی میں. سورہ واقعہ کی ان الفاظ کے ضمن میں آ کر ایک سائل سوال کرتا ہے جس کا نام نصر ابن قابوس ہے. نصر ابن قابوس آ کے چھٹے امام کی خدمت میں سوال کرتا ہے, مولا یہ بتائیے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. وہاں پہ ایک ایسا سایہ ہوگا کہ جو سایہ ممدود ہوگا, کھچا ہوگا, چاروں طرف یہ سایہ پھیلا ہوگا. یعنی آپ اگر 50 کلومیٹر چلے جائیں گے آپ کے سر پر کہیں پر دھوپ نہ پڑے گی. کوئی آپ ایسا جنگل تصور کر لیں جو جنگل اتنا گھنا ہو کہ 10-20 کلومیٹر تک وہاں پر آپ کو دھوپ کی کرن آپ تک پہنچے ہی نہ, وہ ایسا سایہ ہوگا. کہ درخت جو ہوں گے وہ ایسے ملے ہوں گے, اگر ہم مادی میں جائیں گے تو مادی میں درخت ایسے ملے ہوں گے کہ کہیں پر روشنی ہم تک پہنچے گی نہیں. تو ظل ممدود سایہ ایسا ہوگا جو پورا چاروں طرف پھیلا رہے گا. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ بڑا خوشگوار پانی رہے گا.
بڑا شیرین پانی، وہاں فلٹر کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آٹومیٹک پانی جو ہوگا قدرتی طور پر بہت ہی میٹھا ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے میوے ہوں گے، اور ان کی خاصیت، ان ساری نعمتوں کی خاصیت کل ملا کے یہ ہوگی کہ لا مقطوعۃ، ان کا سلسلہ رکے گا نہیں، یہ نہیں ہوگا بس ختم ہو گیا اب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہماری افطار پارٹی نہیں ہے کہ دیر میں آؤ گے تو محروم رہ جاؤ گے، نہیں، یہ خدا کا دسترخوان ہے جہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ لا مقطوعۃ، رکے گا نہیں سلسلہ، سلسلہ جاری رہے گا۔ ولا ممنوع، روکا بھی نہیں جائے گا، جو جتنا چاہے لیتا جائے۔ اب یہاں پر جب اس نے سوال کیا، سائل نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ ذل ممدود سے مراد کیا ہے؟ مائے مسکوب سے مراد کیا ہے؟ فاکہۃ کثیرہ سے مراد کیا ہے؟ اور یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ امام نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، بس یہ جان لو کہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں ویسا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیس حیث یذهب الناس، جو لوگوں کے ذہن میں ہے ویسا نہیں ہے۔ انما هو العالم وما یخرج منه، یہ جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، ذل ممدود، مائے مسکوب، فاکہۃ کثیرہ، اور پھر ان کی جو خاصیت بتائی گئی لا مقطوعۃ ولا ممنوع، امام نے فرمایا جو لوگوں کے ذہن میں ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عالم ہے، عالم ہے۔ البتہ عالم ہم لوگ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عالم سے مراد چونکہ بعض روایات ہیں باقاعدہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں نحن العلماء، ہم لوگ عالم اپنے کو سمجھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اصل عالم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہذا چھٹے امام نے فرمایا کہ ان ساری نعمتوں سے مراد عالم ہے، اور عالم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہے۔ اب آئیں اب اس آیت کا ترجمہ کریں، اب اپنی جنت کو پہچانیں۔ اب تک ہم جنت سمجھتے تھے کہ جنت جب مر کر جائیں گے حساب و کتاب ہوگا تو وہاں ایک جنت ہوگی جہاں میوے ہوں گے، جہاں حوریں ہوں گی، جہاں قصر ہوں گے، جہاں نہریں ہوں گی۔ لیکن عزیزان گرامی، چھٹے امام نے کہا دیکھو وہ جنت بھی ملے گی تمہیں، لیکن اس جنت کو پانے کے لیے پہلے تمہارے لیے پروردگار عالم نے جو جنت بھیجی ہے، جس جنت کا دروازہ ماہ مبارک میں کھول رکھا ہے، وہ جنت اہل بیت ہے۔ اور یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ معارف ہے۔ یہی ذل ممدود ہے، یہی مائے مسکوب ہے، یہی فاکہۃ کثیرہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس جنت کو جب زمین پر اتارا ہے تو اب اس کا فیض عام ہوتا ہے۔ یہاں نہریں بھی جاری ہوتی ہیں علم کی، یہاں شیرین فیوزات بھی ہوتے ہیں، یہاں معارف کا بیان بھی ہوتا ہے، جس سے نہ کسی کو روکا جاتا ہے نہ کبھی یہ ختم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ عظمت اہل بیت پر بلند تر صلوات۔ تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے، قرآن سے بھی قریب ہونا ہے اس لیے کہ قرآن کو پروردگار عالم نے نازل کیا، جنت سے بھی قریب ہونا ہے اس لیے کہ جنت کا دروازہ پروردگار عالم نے کھول رکھا ہے۔ اب ماہ مبارک آیا ہے تو میں نے اسی لیے اس جملے کی قیمت اب پہچانے۔ میں نے کیوں کہا کہ اگر رمضان المبارک اچھا گزرے گا تو محرم بھی اچھا ہوگا۔ اگر ہم اہل بیت کی نعمتوں سے اس زمانے میں فیضیاب ہو جائیں گے تو محرم بھی ہمارے لیے کمال کا محرم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ بس عزیزو، یہ جس نعمت کا تذکرہ کر رہا ہوں اس نعمتوں کا ایک مصداق صرف آپ کی خدمت میں بیان کر کے ربط مصائب اور آج کی گفتگو ختم۔ عزیزو، یہ جس جنت کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں ایک منزل ایسی ہے کہ جہاں پر خود روایات لکھتی ہیں اس بات کو کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا
چاند دیکھنے کے لیے صحن خانہ میں آتی تھیں تو پھر پورے مدینے والوں کو چاند نظر نہیں آتا تھا. پورے مدینے میں جب آپ صحن خانہ سے اندر چلی جاتی تھیں اپنے حجرے میں، اپنے دالان میں، تب مدینے والوں کی نظر چاند پر پڑتی تھی. اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے چونکہ نور فاطمہ اتنا غالب آ جاتا تھا پوری فضا میں کہ مدینے والوں کو یہ چاند جو آسمان پر نمودار ہوتا ہے وہ چاند نظر نہیں آتا تھا. یہ وہ جنت تھی کہ جس کے رضا کا ایک فیض آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مولا کائنات ایک دن بڑی حسرت و یاس کے ساتھ بیت الشرف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مادی نعمتوں سے جو ان کا ہاتھ خالی ہے وہ مصلحت ہے، ورنہ ان کے پاس اقتدار سب کچھ ہے. حالت اہل بیت کی جو دنیاوی اعتبار سے یہ کہ جناب ابو ذر ایک دن داخل ہوئے مولا کائنات کے گھر میں تو حالات دیکھ کر گریہ کرنے لگے، رونے لگے. مولا کائنات دریافت کرتے ہیں کہ ابو ذر کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا مولا میں اپنے اوپر نہیں گریہ کر رہا ہوں، آپ لوگ سید و سردار ہیں اور آپ کا یہ حال ہے. مولا کائنات نے دلاسا دیا کہ ابو ذر ہمارا ہاتھ خالی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو یہ جو مولا کائنات حسرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ظاہری اعتبار سے مولا کائنات کے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا. شہزادی چونکہ شوہر کو سمجھنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ آئیں، مولا ابھی ہمارے پاس ایک چادر ہے، اگرچہ پیوند لگی ہوئی ہے اس میں، لیکن یہ چادر آپ لے جائیے. چادر رکھ کے شاید کوئی ہمیں تھوڑا سا جو دے دے جس سے آج ہمارا گزارا ہو سکے. ایک زید نام کا شخص ہے جو یہودی ہے، مولا کائنات سے رضا اس نے لے لیا اور کچھ جو دیا. وہ رضا لے جا کر اس نے معمولی انداز میں کہیں پر گھر میں رکھ دیا. رات میں اب جو نور کا عالم اس کے گھر میں دکھا ہے، نور کا سلسلہ جو اس کے زوجہ کو نظر آیا، اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے نور کا ایک ستون ہے جو آسمان کی طرف بلند ہے. گھبرا کر جاتی ہے، اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ آج تم کیا لے کر گھر میں آئے ہو جس کا نور اس قدر ہے؟ تو وہ داخل ہوا اس حجرے میں جہاں پر یہ چادر رکھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا یہ نور اسی چادر سے نکل رہا ہے جو آسمان کی جانب جا رہا ہے. عزیزو، اگر اس ذات کی عظمت یہاں تک، ہم تھوڑی سی عظمت یہاں تک بھی سمجھ جائیں تو اب پورا مسائب یہی ہوگا کہ مدینے والوں کا اس ذات میں بگاڑا کیا تھا. کہ واقعی میں یہ ہستی، یہ جنت، یہ نورانی ہستی، اس کا یہی حق تھا کہ اس کا پہلو توڑ دیا جائے، اس کا یہی حق تھا کہ اس کا محسن اس کے شکم میں شہید ہو جائے، اس کا یہی حق تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر کا حق چھین لیا جائے، کہ اس کا یہی حق تھا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ملکیت کو تاراج کر دیا جائے، اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے. عزیزو، یہی حق تھا اس ہستی کا کہ یہ اتنی بلند مالک تھی، اتنی عظمتوں کی مالکہ ہستی، اس کا یہی حق تھا. عزیزو، جب جناب سیدہ سلام اللہ کے آخری ایام ہیں، آخری ایام میں مدینے کی عورتیں آئیں. چونکہ کئی دنوں سے جب مدینے کی عورتوں نے دیکھا کہ اب فاطمہ نکل نہیں رہی ہیں، نہ جنت البقیع جا رہی ہیں، فاطمہ کو کسی نے جب کئی دنوں سے نہیں دیکھا تو مدینے کی عورتیں عیادت کرنے آئی ہیں. درد پہچانو عزیزو، جو ہماری جنت کا ضامن ہو، جو واقعی جنت ہو، جنت کے درجات جس کی وجہ سے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں جنت تک پہنچنا نصیب ہوگا، وہ ہستی جس کی وجہ سے قیامت میں اگر سرخرو ہوں گے تو ہم اسی ہستی کی وجہ سے سرخرو ہوں گے. اس لیے کہ اس ہستی کے پاس ہماری شفاعت کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، جن اسباب کو یہ ہستی جب لے کر میدان محشر میں جائے گی تو پھر ہماری نجات، بہرحال ہماری بخشش ممکن ہو جائے گی اور ہم بخش دیے جائیں گے پروردگار کی بارگاہ میں. عزیزو، یہ ہستی عورتیں جب آئی عیادت کرنے کے لیے اور کہتی ہیں کیف اصبحت یا ابنت رسول اللہ، اے بنت رسول، کیا حال ہے آپ کا، کیسے گزر رہے ہیں دن؟ سیدہ تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے آج تم ہمارا حال چال دریافت کرنے آئی ہو؟
آج تم ہماری احوال پرسی کے لیے آئی ہو، جب ہمارے دروازے میں آگ لگائی گئی، میں دیوار کے درمیان آ گئی تھی، میں فریاد کر رہی تھی، میں چیخ رہی تھی اپنے شوہر نامدار کے حق کو دلانے کے لیے، میں تم سب کو پکار رہی تھی، تم اس وقت کہاں تھے؟ تم لوگ کہاں تھی کہ جب میرا محسن شہید کیا گیا؟ تم لوگ اس وقت کہاں تھے جب ہمارے شوہر کے گلے میں رسی باندھی گئی؟ اب تو یہ سمجھ لو میں تمہاری دنیا سے تھک چکی ہوں، میں تمہاری دنیا سے عاجز آ چکی ہوں، اب میں اس دنیا سے متنفر ہو چکی ہوں، تمہارے مردوں سے متنفر ہوں، اب میں اس تمہاری دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ ہاں عزیزو، دنیا سے جانے کا کیا شوق تھا، کتنا اشتیاق تھا بی بی کو، یا ادھر سے کہہ لے کہ کتنی تکلیفیں اٹھا چکی تھی بی بی، کتنی مصیبتیں سیدہ اٹھا چکی تھی کہ ایک دن بچوں کو اکٹھا کرتی ہے، کہتی ہے بچوں آج میں دعا کروں گی، تم سب آمین کرنا۔ بچوں آج میں دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ سیدہ نے ہاتھ اٹھایا، بچوں نے سوچا ہوگا شاید مادر گرامی اپنی شفا کے لیے دعا کریں گی، شاید مادر گرامی اپنے صحت یابی کے لیے دعا کریں گی، لیکن فاطمہ ایک دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہم حجل وفاتی سریہ، اے میرے پروردگار اب اس فاطمہ کو دنیا سے اٹھا لے، ننھے بچے ہیں، ماں کے جانے کا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں، حسنین کی فریاد اپنی طرف، حسین کا نوحہ اپنے عالم میں، ایک کمسن بچی ہے جو کبھی باپ کی طرف جاتی ہے، کبھی بھائیوں کو کے آنسو پوچھتی ہے، اپنے بھائیوں کے اپنے باپ کے آنسو پوچھ رہی تھی، یہ زینب جو ابھی کمسن تھی، لیکن عزیزو زینب کے آنسو پوچھنے کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا، ابھی اور منزلیں بھی ہیں، ابھی حسین کی بچی کے بھی آنسو پوچھنا ہے، سید سجاد کو بھی دلاسا دینا ہے، سید سجاد کو حفاظت کے ساتھ مدینے لانا بھی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، خدایا